وكيل، نعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم. يبلغ مدعته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون، ولا يؤدي حقه المجتهدون، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته، وودد بالصخور ميدان أرضه. ثم الصلاة والسلام على الدافع جيشات الأباطيل والدامغ صولات الأضاليل، النور الساطع والضياء اللامع، المنهاج البادي والكتاب الهادي، المشهود بكعبة وهجرته بطيبة، مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد، والصلاة والسلام على آله الأطيبين الأطهرين المنتخبين المنتجبين، ولعنة الله على أعدائهم دائما باقيا متواترا متواصلا متكاثرة متزافرة من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى وتبارك في كتابه المحكم وكتابه المتقن وقوله أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. سوگواران شہدائے کربلا، ماتمداران حسینی، عزاداران علی اور اولاد علی، 1444 ہجری کا عشر اولا، پہلے 10 دن کی آج یہ آخری رات ہے۔ اور اس دوران بلکہ یہ کہا جائے کہ چاند نکلنے سے پہلے ہی سے لے کے اب تک ہمارے جن جوانوں نوجوانوں نے تمام تر سنتیں برداشت کی اور کر رہے ہیں، اور وہ سارے بزرگ جنہوں نے جوانوں کی ہمت افزائی کی، رہنمائی کی اور ساتھ دے رہے ہیں، بارگاہ خدا، بارگاہ امام زمان اور بارگاہ امام حسین نے دعاؤں میں پروردگار ان سب کی زحمات و خدمات کو قبول فرمائے، اور آنے والا برس اس موجودہ اور جاری سال سے بہتر ہو، زیادہ سے زیادہ ذکر حسین کو نشر کرنے اور پیغام کربلا کو پہنچانے میں پروردگار
میں جذبہ عنایت فرمائے اور بزرگوں کا سایہ ان کے سروں پہ سلامت رکھے۔ اللہ ہمارے ماں اور بہنوں کو بہت حوصلہ دے کہ گھر کی ذمہ داریوں، شوہرداری، بچوں کی تربیت اور ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ مجلس امام حسین اور جلوس عزائے حسین میں کوئی کمی نہیں کی، پیش ہے، پیش نہیں ہے۔ اور یہ رہنا بھی اس لیے چاہیے ہے کہ کربلا میں ختم ہو جاتی اگر زینب کبریٰ نہ ہوتی۔ عصر عاشور تک کی تمام قربانیاں سرکار سید الشہداء امام حسین علیہ السلام نے جو دی، وہ زحمات و خدمات یقیناً ایسے ہیں نہ اس کا پہلے کوئی مثال اس سے پہلے ملتی ہے، نہ موجودہ ہے، نہ صبح قیامت کا امکان پایا جاتا ہے۔ مگر اس کتاب مقصد حسینی کے دو ورق تھے، جو ایک عصر عاشور تک ہے اور ایک عصر عاشور کے بعد ہے۔ اس کا ایک ورق عصر عاشور پر مکمل ہو گیا تھا سرکار سید الشہداء، ان کے اصحاب، ان کے اولاد کی قربانیوں سے، لیکن عصر عاشور کے بعد کا ایک سبق اور اس ورق کا دوسرا حصہ جو تھا وہ میدان کربلا سے اس پیغام کو اپنے کاندھوں پر اٹھا کر کے کوفے سے شام اور شام کے بعد پھر اسے مدینے لانا امانت داری کے ساتھ اور اسے پھر لوگوں تک پہنچانا، یہ کام زینب کبریٰ کا تھا۔ بلکہ یوں کہوں کہ ایک وارث علی نے اپنی تمام تر ذمہ داریوں کو عصر عاشور تک مکمل کر دیا تھا۔ وارث زینب کبریٰ جو وارث جناب فاطمہ زہرا تھی، ان کی ذمہ داری رہ گئی تھی اور ان دونوں وارثوں نے اپنی ذمہ داری کو مکمل کیا۔ بیٹے نے اپنے گردن کو کٹا کر کے اور بیٹی نے اپنے سر کی ردا دے کر کے۔ اللہ ہر اس بستی پر رحمت نازل کرے جو ذکر حسین اور فکر حسین کو بڑھانے اور پھیلانے میں زحمت کشتے ہیں۔ معبود ان روزیوں میں رزق و برکت عطا فرمائے جو حسین کے نام پہ بے حساب خرچ کرتے ہیں۔ پروردگار ان گودیوں کو آباد رکھے جس میں حسین کے ماتمدار پلتے ہیں۔ پروردگار اس گھر کو تمام آفات ارضی اور بلیات سماوی سے محفوظ رکھے جس میں صدائے یا حسین آتی ہے۔ اور خدا کی قسم، دنیا نے جب سے لے کے اب تک جتنی کوشش کی، اگر وہ اپنی کوششوں کے حساب سے کامیاب ہو جاتے تو آج اس پوری دنیا میں کہیں کوئی حسین کا نام لیوا نہ ہوتا۔ لیکن فرعون اپنی کوشش تو کر سکتا ہے، محل بنا سکتا ہے، بنی اسرائیل کو موسیٰ کے پیچھے لگا سکتا ہے، دریائے نیل تک پیچھا کر سکتا ہے، مگر موسیٰ کو نہیں مٹا سکتا ہے، فکر موسیٰ کو نہیں مٹا سکتا۔ نمرود بفلک آسما بوس انگاروں اور شوروں کو بھڑکا کر کے اس کو ابراہیم کو اس میں ڈال سکتا ہے بس، لیکن اس بھڑکتی ہوئی نارے نمرودی کو پروردگار گل گلزار بنائے گا اور یہ بتا کر کہ نمرود تیری بس اتنی قوت ہے کہ ان شوروں کو بھڑکا دے، لیکن میں قادر مطلق ہوں ان شوروں کو گل گلزار بنا دوں گا۔ میں نے دن کی مجلسوں میں جس موضوع پر گفتگو کی تھی اس پر میں نے یہی کہا تھا، پورے موضوع کو جو میں نے خلاصہ کیا تھا کہ برادران یوسف کو ہاتھ پیر باندھ کر کے کنویں میں ڈال سکتے ہیں بس، لیکن اس کنویں سے نکال کر کے عزیز مصر بنانا، بادشاہ مصر بنانا، مطلق الاعلان بادشاہ بنانا اس پروردگار کا کام ہے۔ اپنے خام خیالی کے تحت عیسیٰ کو سولی پر چڑھا سکتے ہیں، یہ ان کی خام خیالی اور نادانی ہے، لیکن اسی کے پیغمبر کی شکل کے مطابق کسی اور کو سولی پہ چڑھا دیا جائے اور عیسیٰ کو چرخ چہارم اور چوتھے آسمان پر پہنچا دینا یہ پروردگار کا کام ہے۔ یزیدیت نے سر کاٹا تھا جس میں نازنین پاک کو پامال کیا تھا، لیکن انہی ہاتھوں سے پروردگار نے پھر اسے نوکے نیزہ پر اس لیے پہنچوایا کہ اس سر کو کاٹ کر کے چھپا نہیں سکتے ہو، اسے بلندی ہم عطا کریں گے۔ تو
وہ پروردگار جو نارے نمرودی میں ابراہیم کو بچا سکتا ہے اور بچایا، وہ پروردگار جس نے فرعون کے دربار اور محل میں موسیٰ کو بچایا تھا، اسی پروردگار نے اتنے سارے فرعون اور یزیدیوں کے درمیان حسین والوں کو بچا رہا ہے۔ ورنہ 32 دار کے بیچ میں تنہا ایک زبان، جہاں کہیں بھی ہو سکتا ہے، کبھی کبھی ہوتا ہے کئی 100 کلومیٹر تک کوئی ہوتا ہی نہیں، ایک گھر ہوتا ہے، ایک گاؤں میں 2 گھر ہوتے ہیں، لیکن اسی 2 گھر پہ وہ دوسرے چھپر ہو یا محل ہو، اس پر حسین کا پرچم لہراتا ہے اور اس بستی اور اس علاقے میں حسین کا تذکرہ ہوتا ہے۔ اور میں ناز کرتا ہوں اس بات پر کہ میں اس مٹی اور ہندوستان میں پیدا ہوا ہوں۔ مجھے فخر اس مٹی پر، میں نے یہ بات کہی تھی، فخر اس مٹی پر کہ جس مٹی پر آنے کے لیے حسین کربلا سے ہندوستان آنے کے لیے بے چین اور مشتاق تھے۔ اور یہاں کی عوام، یہاں کے باشندے، یہاں کے رہنے والے، وہ چاہے ہمارے ہندو برادری کے ہوں، چاہے کرسچن ہوں یا دوسرے اور مذہب کے ہوں، ان میں حسین کو قبول کرنے کا پورا مادہ پایا جاتا ہے۔ گاؤں گاؤں ہم جا کے دیکھیں، دوسرے شہروں اور علاقوں میں دیکھیں، جس علاقے سے رات کے 2 بجے تک بھی اگر جلوس گزرتا ہے تو اس بستی کے ہندو، مسلمان، دوسرے مذہب کے لوگ رات بھر جگے رہتے جب تک وہ جلوس گزر نہیں جاتا ہے، اور اسے جو ممکن ہوتا ہے اس جلوس میں شریک ہوتے ہیں، چاہے معمولی سے ایک اگربتی جلا کر کے، چاہے تھوڑا سا لوبان کو سلگا کر کے، یا جو ان کے پاس ہوتا ہے ذوالجناح کا جلوس نکل رہا ہوتا تو ذوالجناح کو کھلا کر کے۔ در حقیقت اللہ نے اس مٹی میں محبت حسین رکھا ہے۔ اب ہماری ذمہ داریوں میں سے ہے کہ وہ لوگ جو حسین غریب کی جانب کھینچتے ہیں، وہ لوگ جو کربلا کی ہمدردی رکھتے ہیں، وہ لوگ جو شہدائے کربلا کی ہمدردی رکھتے ہیں، آپ کی اور ہماری ذمہ داری ہے کہ ان دلوں کو مڑنے نہ دیں، ان دلوں کو اذیت نہ پہنچائیں، ان سے ایسی بات نہ کریں کہ جو لوگ آ رہے ہیں ہم سے دور، ہم کیا، ہماری حقیقت کیا، وہ کربلا سے نہ دور ہونے لگے، وہ درسگاہ حسینی سے نہ دور ہونے لگے، وہ فرش ازا سے نہ دور ہونے لگے۔ اسی شہر بھوپال میں 7 سے 8 اشرے ہو رہے ہیں، آپ سے زیادہ اس خطیب کی ذمہ داری ہے کہ ایسے وہ بیانات دے اور اس میں اتنی مقناطیسیت رکھے کہ حسین کا نام لیتے ہی لوگ کھینچے چلے آئیں۔ حسین ایک پھول کا نام ہے، وہ پھول نہیں ہوتا جس میں خوشبو نہ ہو، اور وہ خوشبو ہی کیا جو کسی کو اپنی جانب اٹریکٹ نہ کرے، کھینچ نہ سکے۔ جنت کے جوانوں کے سردار کا نام ہے حسین، بشریت اور انسانیت کے معراج کا نام ہے حسین۔ حسین کا تذکرہ کیا جائے، انسانیت نہ کھینچے ناممکن ہے۔ ہاں بس بات اتنی کہ آپ کیسے تذکرہ کر رہے ہیں۔ میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ آپ دن کا تذکرہ کریں، سورج کی تعریف کریں، چاند کی تعریف کریں۔ جب آپ دن کی بات کریں گے اور سورج کے چمکنے کی بات کریں گے تو لوگ خود بخود سمجھ جائیں گے کہ جب سورج ڈوبتا ہے تو رات آ جاتی ہے۔ جب دن کی تعریف کی جائے گی رات خود بخود سمجھ جائیں گے لوگ۔ کسی پر کمنٹ کرنے، کسی پر ٹائم کرنے، کسی پہ تانا و طنز کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دن کی تعریف کریں، لوگ رات خود بخود سمجھ جائیں گے۔ اور 10 دن کے بعد محرم ختم نہیں ہوتا ہے۔ اگر محرم 10 دن پہ ختم ہو جاتا تو پیغام حسین ختم ہو جاتا۔ جب تک حیات ہے نہیں، جب تک کائنات ہے تب تک ذکر حسین دنیا میں ہونا چاہیے، فکر حسین ہونا چاہیے۔ اگر کسی راجہ مہاراجہ کی کوئی داستان ہوتی، کوئی لڑی جانے والی جنگ ہوتی، کوئی صرف اتہاس اور تاریخ کی بات ہوتی تو تاریخ کب کی دفن ہو چکی ہے۔ پانی پت کی جنگ صرف آپ نام سنتے، ڈیٹیل آپ کو نہیں پتا ہے۔ جنہوں نے پڑھا ہے صرف وہی جانتے، جنہیں ایگزام دینا ہوتا ہے انہیں پتا ہوتا ہے۔ فرسٹ ورلڈ وار، پہلی عالمی جنگ جو دنیا کی ہوئی ہے، صرف اتنا ہی جانتے ہیں کہ ہاں پہلی عالمی جنگ ہوئی، فرسٹ ورلڈ وار ہوئی ہے۔ اس کے بارے میں کچھ آپ کو نہیں پتا، کون لڑا، کس سے لڑا، کیوں لڑا، کب تک لڑی گئی، کچھ نہیں معلوم۔ سیکنڈ ورلڈ وار، دوسری جو عالمی جنگ ہوئی ہے، یہ صرف ہو سکتا ہے ہم سے سنو یا ہم سے پہلے آپ نے کسی سے سنا اور پڑھا ہوگا۔ دوسری عالمی جنگ کس نے کس سے لڑی، کتنے ممالک کس طرح تھے، یورپ کدھر تھا، مغربی ممالک کدھر تھے، مشرقی ممالک کدھر تھے، کس بیس پر جنگ ہوئی، کب تک جنگ ہوئی، کتنے دن جنگ ہوئی، کیوں ختم ہو گئی، کیسے ختم ہو گئی، کون جیتا کون ہارا، کچھ نہیں جانتے۔ عالمی جنگ ہوئی ہے، پوری دنیا تو حصے میں بڑھ گئی تھی اور بہت زیادہ دن میں بھی صدی بھی نہیں بیتی ہے دونوں جنگوں کے، لیکن آپ کو نہیں پتا اتہاس اور ہسٹری کے حساب سے پانی پت کی جنگ کے علاوہ آپ کچھ نہیں جانتے اس میں کیا ہوا تھا۔ لیکن 1500 سال پہلے جنگ نہیں ہوئی تھی، دن و رات کا، نور و نار کا اور دو فکر کا، ایک اندھیرے اجالے کا ٹکراؤ ہوا تھا، جس میدان میں جنگ نہیں ظلم ہوا تھا، جس میں سپاہی نہیں ایک کارواں اور ایک مظلوم قافلے پر ہزاروں ہزار کے لشکر نے حملہ بول دیا تھا۔
اگر ڈیٹیل کوئی نہیں جانتا کیا کیا ہوا تو جتنا ضرور جانتا تھا، یہ جانتا ہے ایک ظالم تھا، ایک مظلوم تھا. اتنا تو کم سے کم دنیا جانتے کہ تھوڑی بہت اس کو معلومات ہے. اتنا ضرور جانتی ہے کہ کربلا کے میدان میں ایک ظالم نے ایک مظلوم پر ظلم کیا تھا. اور ظالم اور مظلوم کی ایک ایسی داستان ہے جو چھپائے نہیں چھپتی ہے. میں ایک بات کہوں اور اپنی بات کو آگے بڑھاؤں. کسی شہر بھوپال میں یا آپ کہیں جائیں، یہ کسی شہر میں کسی چوراہے پر اگر ایک شخص کھڑا ہوا مسکرا رہا ہے تو ایک نظر آپ ڈالیں تو سوچا ہوگا ہو سکتا ہے کوئی چیز اسے یاد آ گئی ہے، مسکرایا، آپ گزر جائیں گے. اگر وہ مسلسل مسکراتا رہے تو آپ گزریں، جو آپ کے بعد آئیں گے وہ دیکھیں گزر جائے. پہلے آپ کو ڈاؤٹ ہوگا، ہو سکتا ہے کہ ہیڈ فون یہ لگائے ہوئے بلوٹوتھ لگائے کسی سے بات کر رہا ہے تو، لیکن آپ رکے اور آپ نے دیکھا کہ ہیڈ فون بھی نہیں ہے، بلوٹوتھ بھی نہیں ہے، کوئی ایسی چیز بھی نہیں، کسی سے بات بھی نہیں کر رہا اور مسکراہٹ اس کی مسلسل ہے. اس کی مسکراہٹ مسلسل ہے تو کچھ دیر دیکھنے کے بعد پہلا، دوسرا، تیسرا، پانچواں، چھٹا آدمی اگر دیکھے ہنس مسکرا ہی جا رہا ہے، دوسرے لوگ دیکھیں گے عجیب طرح کا منہ بنائیں گے، گزر جائیں گے. اگر کوئی ہنسے کہیں کہا لگائے اور لگاتے ہی چلا جائے تو لوگ ایک بار دیکھیں گے، دیکھنے کے بعد اشارہ کریں گے پھر چلے جائیں گے. مسکراہٹ سے لے کے کہے تک، مسکراہٹ سے لے کے کہے تک لوگ ذہن پر حملہ کر دیتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا، کیوں ہنسے جا رہا. لیکن اگر اسی چوراہے پہ کھڑا ہوا کوئی شخص اگر وہ ہنس اور مسکرا نہیں رہا ہے، کہے نہیں لگا رہا ہے، لیکن اگر اس کے چہرے پر ایک حزن کے اور ملال کے آثار ہیں، اگر وہ ہچکیاں لے رہا ہے، سسکیاں لے رہا ہے، اگر وہ گریہ کر رہا ہے، دین نہیں جانتے، مذہب نہیں جانتے، کون ہے، کہاں کا ہے، کیا ہے، کچھ دیر آپ رکیں گے، دیکھیں گے، کچھ کہیں نہ کہیں کم سے کم ایک حمایت بھری نظر اس پر ضرور ڈالیں گے، ایک دردمندانہ نظر اس پر ضرور ڈالیں گے. اور اگر وہ شخص روتا جا رہا، مسلسل روتا جا رہا ہے تو لوگ جو زیادہ درد مند ہوتے، جن میں زیادہ انسانیت پائی جاتی، اس کے پاس جا کے کہتے ہیں بھیا کیا ہو گیا، آپ اتنا کیوں رو رہے ہیں. اور وہ اگر روتا چلا جائے، آپ پوچھیں گے کہ آپ مسافر ہیں، کوئی سامان آپ کا گم ہو گیا ہے، کوئی آپ سے بچھڑ گیا ہے، کوئی آپ کو خدا خاصا ایسی خبر مل گئی کہ آپ کا کچھ دنیا سے گزر گیا ہے، کیوں سوال مستقل کرتے چلے جائیں گے. وجہ جاننا چاہیں گے، یہ آدمی گریہ کیوں کر رہا ہے. ایک آدمی چوراہے پہ کھڑا ہو کر مسکرانے سے لے کے کہا تک لگائے، چند منٹ دیکھنے کے بعد لوگ اس کے ذہن پہ حملہ کرتے کہ دیوانہ پاگل اور مجنون ہو گیا ہے. لیکن اسی شہر، اسی چوراہے پہ اگر کوئی روتا ہے تو پوچھنے والے دو چار کے بعد پوچھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، جواب جب تک نہیں مل جاتا اٹھنے کی کوشش نہیں کرتے، کہے دیوانے لگاتے ہیں. گریہ اگر کرے تو چلتا ہوا راہ ہی رک جاتا ہے. یہ 1400 سال سے یہ امت کی امت، یہ قوم کی قوم، یہ چھوٹے بڑے، مرد عورت، شہری دیہاتی، کالے گورے، امیر غریب، یہ سب کے سب جو گریہ کر رہے ہیں، ایک دن دو دن نہیں، 10-20 سال نہیں، 50 سال نہیں، 100 سال، 200 سال، 1500 سال ہونے کو ہے. امت کی امت، ملک کا ملک، دنیا کا دنیا روتی چلی جا رہی. تو وہ لوگ جو کچھ نہیں جانتے، اگر پہلو میں دل اور دھڑکتا ہے تو اتنا تو پوچھیں گے کہ کیوں رو رہے ہیں. پر جہاں بشریت نے پوچھا کیوں رو رہے ہیں، اس کیوں کا جواب ہے کربلا. اور اگر جواب صحیح سے دے دیا تو کوئی انسان نہیں ہوگا جو حسین سے محبت نہ کرے، یزید سے نفرت نہ کرے. یہ گریہ بے سبب نہیں ہے. ان آنسوؤں کے سیلاب میں یزیدیت کے تخت و تاج و قصر و محل بہہ کر کے رہ گئے ہیں. یہ گریہ ایسے نہیں ہے، اس کی آنکھوں میں وہ جان ہے کہ یزیدیت آج تک سو نہیں پاتی ہے. اس آنسوؤں کے سیلاب میں اتنا بہاؤ پایا جاتا ہے کہ بڑے سے بڑے یزید کے محلات نہیں ٹھہر سکے ہیں. گریہ، اچھا یہ بھی مزے کی بات بائی نیچر یہ ہے کہ آپ ایکٹنگ کے لیے مسکرا سکتے ہیں. 16 سال میڈیا سے ریلیٹڈ ہوں، لائیو جب ہم پروگرام کرتے رہے تو ہمارے کان میں بہت سارے بات جو ہمارے پروڈیوسر ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ سید اتنا زیادہ سیریس نہ، تھوڑا سا مسکرا دیں، تھوڑا سا ایکشن کا چینج کر دیں، تھوڑا سا چینج کر دیں. کیمرہ آپ کا چینج ہو رہا، 3rd نمبر پہ آپ آ رہے، کیمرہ چینج کریے، آپ سلو موشن میں کیمرے کو چینج کرتا ہوں. یہ ہے کہ تھوڑا چہرے کو آپ چینج کریے، لینگویج چینج کریے، باڈی لینگویج چینج کریے، جو آپ ٹیک لگائیں لیفٹ سے رائٹ، رائٹ سے، یہ ساری ہدایات ہمیں کنٹرول سے ملتی، وہ ہم کرتے رہتے. اور صرف ہم سنتے ہیں اور آپ کو تو نہیں پتا جو کروڑوں لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں کیا ہو رہا ہے. ہوتا یہ ہے
کہ جب چپ رہتے ہیں تو مسکرانے کے لیے کہا جاتا ہے، اور ہم کو بائی ایکٹنگ ہم مسکراتے ہیں، کوئی اس کی وجہ نہیں ہوتی ہے، یوں ہی مسکرا کر کے، چونکہ اتنے سارے ناظرین ہوتے، اتنے سارے ویورس ہوتے، ہم کو دیکھ رہے ہیں، انسان ایکٹنگ کر کے مسکرا سکتا ہے، ٹھٹے اور کہکہے لگا سکتا ہے، لیکن ایکٹنگ کر کے رو نہیں سکتا ہے۔ آپ سوچیں گے کہ اچھا صاحب اس میں اور یہ روتے ہیں وہ روتے ہیں، چھوٹے پردے اور بڑے پردے پر وہ بائی نیچر آنسو نکل نہیں سکتے جب تک اسپرے نہ مارا جائے۔ اسپرے سے ان کی آنکھیں لال کی جاتی ہیں، اسپرے سے ان کے آنسو لائے جاتے ہیں، اسپرے سے ان کو کنڈیشن چہرے کی فیس ایسی کی جاتی ہے، اگر روتے بھی ہیں تو جب تک ان کو بائی فیس طرح بنا نہیں دیتے نیچرلی آنسو نکل نہیں سکتا ہے۔ آنسو نیچر سے اس وقت نکلے گا جب دل پہ چوٹ لگے گی، اگر دل پہ چوٹ نہیں ہے تو رونے کا امکان نہیں پایا جاتا۔ اداکاریاں پیغمبر کے نام پر، پیغمبر کے دین پر، پیغمبر کے جھنڈے کو لے کر کے، پیغمبر کے زلف اور کاکلوں اور سرموں کو لے کر کے کوئی بھی کر سکتا ہے، لیکن رسول والے رسول پہ گریہ صرف وہی کرے گا جس کا دل اللہ نے پاک رکھا، جس سے اسی چیز سے ٹکرانے کا حوصلہ پایا جاتا ہے۔ اور جو بھی رسول سے محبت کر لے، جو رسول سے محبت کر لے، امکان میں نہیں کہ اس کے دل میں کسی اور کی محبت آ جائے۔ آئیے میں تاریخ، چونکہ اس سلسلے کے آج آخری ہماری آپ کی گفتگو ہے، اور پھر اگر انشاءاللہ حیات رہی، زندگی نے ساتھ دیا تو ہم آپ کی خدمت میں جب کبھی حاضر ہوں گے۔ جس کا دل محبت محمد سے بھر جائے اسے پھر کچھ دکھائی نہیں دیتا ہے، اسے کچھ سجھائی نہیں دیتا ہے، اس لیے کہ اس کے دل میں جب محمد آ جائے تو پھر کوئی پتھر نہیں آ سکتا ہے۔ میں کچھ پڑھنے سے پہلے، اس واقعے کو کہنے سے پہلے، چونکہ ہمارے کچھ بزرگ پیچھے بیٹھے، اے جوانوں تم تھوڑا سا آگے آ جاؤ تو تمہیں زحمت نہ ہو، آگے آ جاؤ صلوات کا سہارا دیتے ہوئے۔ جس کے دل میں محبت رسول، محبت یتیم عبداللہ محمد آ جائے، اس کے نظر میں کوئی چیز بھاتی نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے آپ اسے خطابت اور لفاظی اور افسانہ سمجھ رہے ہو، نہیں، لیکن آئیے میں قرآن اور تاریخ دونوں پڑھ کر کے آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ جانے دے بیٹھنے ذرا سلام بھیجے محمد قرآن نے جس قصے اور جس داستان کو the best story کہا ہے، احسن القصص، بہترین قصہ جسے قرآن نے کہا، نحن نقص علیک احسن القصص۔ اے پیغمبر اب آئیے اب آپ کو ایک بیسٹ سٹوری سنانے جا رہے ہیں، بہترین داستان۔ قرآن جسے بہترین کہہ دے اس سے بہتر کچھ نہیں ہو سکتا ہے۔ اس میں ہے داستان ایک حسن کے بادشاہ یوسف کے، حسن کے مالک یوسف کی داستان ہے۔ واقعہ آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے۔ کنویں سے نکالا، بازار مصر تک آئے، بولی لگی، خریدے گئے، مہد تک آئے۔ مہد تک آنے کے بعد حالات ایسے ہو گئے کہ جو ملکہ مصر ہے نہ چاہتے ہوئے بھی اس حسن و کمال نہیں کہوں، حسن یوسف کی طرف کھینچی چلی جانے لگی۔ اور یہ بات جب چھپے چھپائے، قرآن کہہ رہا ہے، یہ میری داستانی اور کوئی ناول افسانہ نہیں پڑھ رہا ہوں، یہ بات جب چھپائے نہ چھپی اور مشرکین اور خواتین مصر نے زلیخا کو تانے دینا شروع کیے کہ تم کہاں ملکہ ہو، تم کہاں شہزادی ہو، تم کون ہو اور کون ہو، غلام سے کی محبت تمہارے دل میں جاگ اٹھی ہے۔ تو یہ بات جب ہوتے ہوئے ان کے کان تک آئی تو اس نے دس بستہ اپنے کنیز کے ذریعے یوسف سے یہ کہلایا کہ ہمیں احساس ہے کہ ہم جرم کے شکار ہیں، ہم جانتے ہیں کہ آپ کا مرتبہ رتبہ بہت بلند ہے، اور میں آپ سے اور کوئی گزارش نہیں کرنا چاہتی، یہ میرے اپنے دل کی مجبوری یہاں سے تفسیر کہتی ہے، اور داستان انبیاء یہاں آیت نہیں ہے، لیکن اب جو آیت میں یہ ہے کہ خواہش یہ کی کہ یوسف سے کہہ دو کہ ہم نے اہتمام کیا ہے، بس یہاں سے ہے کہ وہ گزر جائیں، یہاں سے بس گزر جائیں۔ اس نے حال میں اس نے دعوت کا اہتمام کیا، بڑے پور تکلف دسترخوان کا اہتمام کیا، اور وہ لوگ جو تانا دینے والی جتنی خواتین تھیں ان کو بلایا، بلانے سے پہلے کھلایا
کھلانے کے بعد ہر ایک کے ہاتھ میں ایک پھل اور ایک چاقو دیا. پھل کے سلسلے میں علماء کو بڑا اختلاف ہے کہ آخر وہ پھل تھا کیا. بس اتنا آ کر کے علماء مفسرین رک گئے کہ کوئی کھٹا پھل تھا جو ایک ہاتھ میں دیا تو ایک ہاتھ میں چاقو دیا. تو زلیخا نے کہا تھا جب یوسف گزرے, جب ہم اشارہ کریں گے تو چاقو کے ذریعے پھلوں کو کاٹ دینا. اب وہ پھل کا نام تو ہم نہیں جانتے, لیکن مفسرین نے اتنا لکھا وہ کھٹا تھا. وہ اس لیے دیا تھا کہ جب یوسف گزریں گے, دیدار کر لیں گے, تو ان کے اعتراض کا نشہ اتر جائے گا. یہ ان کے اعتراض کا نشہ اتر جائے گا. یوسف کے حجرے اور کمرے میں ہے جس جگہ دعوت کا اہتمام کیا گیا تھا. کنیز کو اشارہ کیا زلیخا نے, جیسے وہاں سے یوسف گزرے اشارہ کیا, انہوں نے چاقو چلایا, اور چاقو چلاتے چلاتے انہوں نے کہا حاشا للہ ما ھذا بشر, خدا کی قسم یہ تو انسان ہی نہیں لگتا ہے. حاشا للہ ما ھذا بشر, قرآن کی آیت اللہ یہ تو انسان ہی نہیں لگتا ہے, یہ تو بشر ہی نہیں ہے, یہ تو کوئی فرشتہ لگتا ہے. اتنا کہا, جملے کو دہرائے, قرآن نے جملے کو محفوظ کر لیا اپنے سینے میں. حاشا للہ ما ھذا بشر, خدا کی قسم یہ تو بشر ہی نہیں لگتا, یہ تو فرشتہ لگتا ہے. اس کے بعد جب یوسف گزر گئے, دیکھا کہ پھل تو اپنی جگہ, انگلیاں فقطعہن ایدیہن, ان ساری عورتوں نے اپنی انگلیوں کو کاٹ لیا, سارے نے اپنی انگلیوں کو کاٹ لیا. اب آپ نے جانا اگر یوسف گزرتا ہے تو یہ انگلیاں کاٹ لیتی ہیں, کٹنے کا احساس نہیں ہوتا. یہ سبحان اللہ رکھو گے, ہمیں واپس کر دینا, بہت ضروری ہے کام ہے آخری تقریر اس سلسلے کی. یوسف گزرے, چھریاں چلی, انگلی کٹی, پھل محفوظ رہ گیا. کیوں ہوا ایسا؟ اس لیے کہ ساری خواتین دیدار حسن یوسف میں اتنا مہو ہو گئی تھی کہ انگلی کے کٹنے کا احساس نہیں کیا. یہی ہے نا, یوسف گزرے ہیں, یوسف کے حسن کو دیکھنے میں اتنا مہو ہو گئی. فقطعہن ایدیہن, انہوں نے اپنے ہاتھوں سے اپنی انگلیاں کاٹ لی. اب آپ جانتے ہیں یوسف گزرے, یوسف جا رہا وہاں پہ, یوسف گزرے, چھریاں چلے, انگلیاں کٹ جائیں, احساس نہیں ہوتا. اے میرے دوستوں, موت کیا ہے؟ موت ایسا ہی ہے جس طرح کسی خاردار داغ درخت پہ ریشم کا کپڑا ڈالا جائے, اسے کھینچ کے اس کے تار جدا ہو جاتے ہیں. موت کا اتنا درد ہوتا ہے, اگر جاننا ہے تو مر کے دیکھ لیجئے. ڈرو نہیں, شب عاشور ہے, مرنے نہیں دیں گے تمہیں. موت یہ ہے کسی خاردار کانٹے والے درخت پر ریشم کے کپڑے کو ڈال کے ایک بار آپ کھینچیے تو ایک ایک تار اس کا الگ ہو جائے گا. اتنا درد ہوتا ہے موت کا. موت کا یہ ہے کہ جس طرح سے زندہ کسی کے کینچی سے ایک ٹکڑے جسم کے کاٹے جائیں, روح کے نکلنے کا اتنا درد ہوتا ہے. یہ دونوں حدیث ہے. جیسے ریشم کا کپڑا کانٹے پہ ڈال کے کھینچ دیا جائے, ایک ایک تار الگ, ایک ایک بند الگ ہو جاتے ہیں روح کے نکلنے کے بعد. جیسے جیتے جی کسی جسم کے ٹکڑے کیے جائیں, اتنا درد ہوتا ہے روح کے نکلنے کے بعد. اتنا درد تو پھر مرے کیسے؟ اور مرنے کے پہلے علی کا دیدار ہونا نہیں ہے. مرنے سے پہلے علی کا دیدار ہونا نہیں. اے مولا, آپ کا دیدار کرنا ہے تو اتنا در جس کے ٹکڑے کروائیں, تب آپ کا دیدار نہیں. ایک بار حدیث نے اور بڑھ کے اشارہ کیا, اگر مرد مومن ہے تو اس کے جسم سے روح ایسے نکلتی ہے جیسے پھول سے خوشبو. بس دونوں جملوں کو ملا دیں. جب یوسف گزرتے ہیں تو انگلیوں کے کٹنے کا احساس نہیں ہوتا, جب فخر یوسف کھڑا ہوتا ہے روح نکل جاتی ہے, احساس نہیں ہوتا ہے. نگاہوں کے سامنے کھڑا, کیا روح اور کیا موت. وہ علی جب کھڑا ہوتا ہے تو نماز میں پیر سے تیر نکال لیتے ہیں, لوگ احساس نہیں کر پاتے. اور جب خون سے مسلح تر ہوتا, یہ تیر ایسا تھا جو مولا کی ہڈی میں جا کے اندر پھنس گیا تھا. ایرو تیر تو آپ نے دیکھا ہے نا, تیر پہ سیدھا ہوتا نہیں, اس کا ایرو کراس ہوتا ہے, وہ جا کے لاک ہو جاتا ہے. اسی لیے دل یا کہیں لگا, تیر لگنے میں آسان لیکن نکالنے میں بہت مشکل ہوتی ہے. ہڈیوں کے اندر اتر گیا. فاتح خیبر جیسا بہادر جیسے اس تیر کو نکالتے تھے کہ درد سے بے چین ہو جاتے تھے. کئی بار کوشش کی, پیغمبر نے کہا چھوڑ دو, جب علی مصلی عبادت پہ کھڑے ہوں تب یہ تیر نکال لینا. مولا نماز میں مشغول ہوئے, جو بھی اس کو جراح ہو, صحابی ہو, چاہنے والے ہو گئے, اور اللہ جانے کیسے اس تیر کو نکال دیا. کوئی کہیں سی کی آواز آئی, کوئی ہلکے سے جھٹکا لیا ہو,
نماز ختم ہونے کے بعد دیکھا مسلح خون سے کر تو پوچھا کہ تیر کا جواب نماز پڑھ رہے تھے تو نکال. وہ علی ہے جب اللہ کا دیدار کرتے ہیں, جب محو عبادت پروردگار ہوتے ہیں تو ہڈیوں میں لگا ہوا تیر, اتر ہوا تیر نکال لیا جاتا. علی کو احساس نہیں ہوتا. یہ محبان علی ہے. جب علی کا دیدار ہوتا تو روح نکال لی جاتی ہے, احساس نہیں ہوتا ہے. زلیخا نے اس مرحلے کو دیکھا, یوسف گزر گئے. واقعات ہوتے 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 چونکہ دامن یوسف پہ ہاتھ ڈالا تھا, پیچھے سے پکڑا تھا, الزام و اتہام کا سبب بنا تھا یہ واقعہ. حالات بدلے, گردش ایام, دن اور رات کے سفر کے بعد ایسا ہوا کہ یوسف بادشاہ مصر بنے. اور ادھر زلیخا کا یہ عالم کہ ضعیفی اور پیری اور بڑھاپے نے چہرے پہ جھریاں ڈال دی, آنکھوں کی بینائی چلی گئی, دیوانگی کی کیفیت میں. بادشاہ مصر یوسف کا قافلہ گزر رہا ہے پورے لاؤ لشکر کے ساتھ, پورے جاہو جلال کے ساتھ. سر راہ یہ بیٹھی ہوئی, دیوانگی کسی کیفیت ہو گئی تھی, کہیں بیٹھنا کہیں اٹھنا, اس کا اپنا ہوش نہیں ہوتا تھا. بادشاہ کا ایک کارواں گزر رہا تھا, یہ سر راہ بیٹھی ہوئی تھی. اس نے ایک سانس کھینچی, اس کے بعد کہا کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. ایسا لگتا ہے کہ میرا یوسف یا گزرا ہے یا گزرنے والا ہے. یہ بات کھڑے ہوئے سپاہی نے سن لی. ہے بڑھیا کیا بکتی ہے, کون ہے تو؟ میرے مالک کو, میرے بادشاہ کی توہین کرنا چاہتی, تو کہاں وہ کہاں, اور ایسی کیسے خوشبو اور کیا الجھا. یہ بات تو میں ہوتے ہوئے جب تک وہ قافلہ قریب آیا, رسپاہی سواری رسول اور بادشاہ دونوں ایک وقت میں, صاحب نبوت بھی ہے, صاحب شہنشاہیت بھی, صاحب مسلط بھی. جب یوسف آئے, آواز آپ کے کان تک پہنچی, پوچھا کیا بات ہے, کیوں اتنا بے اونس کی بات کر رہے ہو؟ کہا کہ یا نبی اللہ, یہ ضعیفہ ہے آپ سے اپنی پہچان اور شناخت کا یہ دعویٰ کر رہی ہے, اور یہ کہتی ہے مجھے جانتے ہو, اور آپ کی خوشبو کو محسوس ہونے کی. یہاں پہ قصص انبیاء نے جو واقعے کو لکھا, تو ایک بار یوسف نے غور سے دیکھا, دیکھے گا زلیخا تم, آواز پہچاندی تھی, بینائی چلی گئی تھی. یہ تم نے اپنا کیا حال بنا رکھا ہے؟ اب میں یہاں اپنے جوانوں کو پاکیزہ زندگی گزارنے کا ایک پیغام. یہ دل گناہ کی طرف بار بار مائل کرے گا, یہ دل بار بار ایسی جانب آپ کو اٹریکٹ کرے گا کہ آپ جائیں. لیکن اگر یوسف کے ماننے والے ہیں تو تم یوسف سے زیادہ تو حسین نہیں ہو. جوانوں تم یوسف سے زیادہ تو حسین نہیں ہو, اور جس کی جانب تم مائل ہو رہے ہو وہ زلیخا سے زیادہ حسین نہیں ہے. تو دونوں بات ذہن میں رکھے, کوئی بھی کائنات کی زلیخا آ جائے, یوسفی کردار کبھی گنہگار نہیں ہوتا ہے. کہیں کوئی بھی کائنات کی زلیخا آ جائے, آخر نتیجہ یہی ہوتا, بینائی چلی جاتی, چہرے پہ جھریاں, سر کے بعد سفید, کوئی اس کے ہاتھ کا پانی پینے کو تیار نہیں ہوتا جو کل تک ملکہ حسن تھی. کیا حال ہے تمہارا؟ اپنے رب الہجے میں جو تاریخ نے لکھا, یوسف تمہارے فراق اور دوری نے دل دکھلائے ہیں. عام جوان ہوتے ہو, تھینکس, نو, یہ وہ جو آپ کا انگریزی جملے یاد ہو بکنے اور بکنے لگتے ہیں. لیکن جو صاحبان عصمت, صاحبان کردار ہوتے ہیں, ذہن کو ڈائیورٹ کیا, موڑا, کسی اس وادی میں ایک لمحے کے لیے بھی ذہن زلیخا نہ جانے پائے, تاریخ کبھی نبوت کے خلاف بکنے اور بگنے نہ پائے. فوراً ایک جملہ کہا, میرے دعوے کی دلیل, فوراً ایک جملہ کہا, زلیخا تو نے میرا حسن دیکھا ہے, تجھے اتنی بےتابی ہے کہ بڑھاپے اس تحریر پہ جانے کے باوجود بھی نہ بھول سکی. اگر میرے سردار محمد کو دیکھ لیتی تو, اگر میرے سردار محمد کو دیکھ لیتی تو تیرا کیا حال ہوتا. اتنا سنتے اس نے پلکوں کو جھپکا کر کے اس نابینا آنکھوں سے کہا, یوسف تم سچ کہتے ہو, یوسف تم سچ کہتے ہو. تو یوسف نے بھی تڑپ کے کہا کہ مگر تو نے محمد کو دیکھا ہے, وہ تو دنیا میں آئے بھی نہیں ہے. کہا اس لیے کہہ رہے ہو کہ تجھ جیسا حسن کا مالک اگر یوسف کسی کے حسن کی تعریف کرے تو وہ یقیناً حسین ہوگا. یوسف کسی کے حسن کی تعریف کرے تو یقیناً حسین ہوگا. یوسف جیسے تم نے یہ نام محمد لیا, نور کا ایک جھماکہ ہوا, اس نور کے آگے تیرا حسن ماند پڑ گیا, ختم ہو کر کے رہ گیا ہے.
جیسے ہی یہ سنا کہ ہمارے کریم اور حبیب کی محبت اس وجود میں آئی ہے، اللہ نے جبریل کو حکم دیا دوڑے ہوئے جاؤ، جا کر کے یوسف کو ہمارا سلام کہو اور کہو کہ ہاتھوں کو اٹھائیں، زلیخا کی جوانی کی پلٹنے کی دعا کریں۔ پوری مجلس کے پورے اشرے کا خلاصہ آج پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آئے جبریل، یوسف اللہ نے آپ کو سلام کہا اور کہا دونوں ہاتھوں کو اٹھائیے اور دعا کریے کہ اللہ زلیخا کی ضعیفی کو جوانی میں بدل دے۔ میرے پروردگار، ہمارے دور و ہم سے پہلے سارے مفتی، یہ سارے اللہ جانے کون کون، یہ اللہ اور وہ اللہ اور یہ علامہ وہ علامہ کہتے وسیلہ حرام وسیلہ حرام وسیلہ حرام، یہ کیا کر رہا ہے؟ اگر تجھے جوانی پلٹا نہیں ہے تو براہ راست کیوں نہیں پلٹا دیتا؟ تو نے تو زلیخا کو پیدا کیا ہے نا، پلٹانا تو مشکل کام نہیں ہے۔ کہا میں زلیخا کو جوانی دے سکتا ہوں مگر یوسف کے ہاتھوں کا وسیلہ ہے۔ الہی بے عزتی کو بے جلالی، پروردگار تیرے عزت و جلال تیرے شرف و کرم کا واسطہ ہے۔ جس طرح خلقت میں تو نے اس کے حسن کا خیال رکھا ہے، اس کی جوانی کو پلٹا دے۔ یوسف کا اقتدار اتنا ہی ہے کہ دعا کر کے ایک کی جوانی پلٹائے، اور جو فخر یوسف ہے اس کا معمولی سا اشارہ یہ ہے کہ سورج نہیں کائنات پلٹتی چلی جائے۔ تو یہ وہ ذات ہے جو پیغمبر سے پہلے کی ذات ہے، اور پیغمبر سے پہلے جس نے دیکھا نہیں تھا مگر صرف نام آیا تھا، نام آتے ہی قلب زلیخا میں محبت محمد آئی کہ بڑھاپے نے جوانی کا رخ کر دیا ہے۔ وہ ایسے کرنی کا نام کس نے نہیں سنا ہے؟ فریقین کے درمیان برادران اہل سنت جو ہمارے دل و جان ہیں، آیت اللہ سیستانی کے بقول اور ان کے قول کے مطابق، ان کے وہاں بھی محترم ہے ویسے کرنی، اور برادران اہل تشیع کا بھی محترم ہے۔ بات اتنی سی تھی کہ یمن کے رہنے والے تھے، ماں بیمار رہتی تھی، کبھی یمن سے نکلے نہیں تھے۔ ماں سے اجازت چند دنوں کی دی کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں جا کر کے ایمان یمن ہی میں لے آئے تھے، ایمان اسلام وہاں تک پہنچ چکا تھا، میں پیغمبر کا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ ماں نے چند دنوں کی جو لمحات اجازت دی، وہاں سے یمن سے آئے، مدینے پہنچے۔ جب آپ یہاں پہنچے تو آپ کو اطلاع ہوئی کہ پیغمبر مدینے میں نہیں ہے، جنگ احد میں چلے گئے تھے۔ آگے ہو کے بیٹھے پردے لگاؤ کہ کبھی جوانی یاد ہو، بڑھاپے میں کیا ہوگا تمہارا؟ صلوات بھیجے محمد والے بھیا، آپ لوگوں کے نام سے شہر ہلتا ہے، یہ زنانی صلوات آپ سے اچھی نہیں لگتی ہے۔ جیتے رہے مولا ان آوازوں پر رحمت نازل کرے۔ جناب ویسے کرنی جب وہاں پہنچے تو جنگ احد میں پیغمبر نے پتہ چلا مدینے میں تشریف نہیں رکھتے، مگر مدینے تک یہ خبر آ گئی تھی، چونکہ کوئی مستقل بحث کیا کرو، وقت ہی نہیں ہے، نہ یہ عمر ہے نہ وقت ہے، عمر سے مراد آج کے دن کی عمر ختم ہو چکی ہے۔ یہ پتہ چلا کہ پیغمبر کے دندان مبارک جنگ احد میں شہید ہو گئے تھے، 2 دانت ٹوٹ گئے تھے، شہید ہو گئے تھے پیغمبر کے۔ یہ جیسے خبر آپ نے سنی تو آپ نے پتھر کو اٹھایا اور سارے دانت آپ نے اس امید میں توڑ ڈالے کہ نہ جانے پیغمبر کے کون سے دانت شہید ہو گئے ہیں۔ پیشانی کا بوسہ لیا اور چلے گئے۔ پیغمبر جب جنگ احد کے خاتمے کے بعد، اختتام کے بعد، فتح یابی کے بعد جب مدینے آئے، محلے میں اپنے گھر جیسے پہنچے، چوکھٹ پہ پہنچنے کے بعد کہہ رہے ہیں کہ مجھے اس چوکھٹ سے یمن کی خوشبو آ رہی ہے۔ اب کون کہے ان لوگوں سے کہ یہ جو ویسے کرنی ہے صحابی رسول ہے، اتنا بڑا رتبہ اور درجہ پایا جاتا ہے۔ جب یہ آئے ہیں پیغمبر نہیں ملے ہیں، پیغمبر کی زیارت نہیں ہوئی ہے، لیکن کیا کیا؟ چوکھٹ کا بوسہ لیا اور چلے گئے ہیں۔ دوڑ کے جاؤ مفتی صاحب، ان کے شانے کے لو ویس کیا کرو، شرک اور بدعت ہے، لکڑی کا بوسہ نہیں لیا جاتا۔ جا کے مفتیوں سے نادانوں سے کون جا کے کہتے کہ اویس کو بتاؤ جا کر کے یہ حرام کام کرو، شرک اور بدعت ہے۔ اویس وہیں سے آواز دیں گے، شرک اور بدعت کی اولاد ہو تم۔ جس در سے محمد گزر جائے وہ لکڑی نہیں رہتی، جنت کی نظیر ہو جاتی ہے وہ۔ اور وہاں چومتے اس لیے ہیں کہ جنت کا مالک شہنشاہ دو جہاں سرکار دو عالم یہاں سے گزرا ہے، یہ اس کی چوکھٹ ہے۔ ہم لکڑی کو نہیں چومتے ہیں، ہم لکڑی کی نسبت کو چومتے ہیں۔
کہ وہاں سے در، وہاں سے گھر، وہاں سے خوشبو، وہاں پہ سایہ اس پر پڑا رہا ہوگا. یہ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، ایک تاریخ وہ ہے جو پیغمبر کی آمد سے پہلے کے جناب زلیخا کے بارے میں ہے. ایک تاریخ وہ جو حیات پیغمبر میں ہے. جس کو پیغمبر سے محبت ہو جاتی ہے تو اس کی حیات کی کایا پلٹ ہو جاتی ہے. پیغمبر اس کے لیے دعا کرتے ہیں. جناب اویس کے لیے ہی ابھی آپ نے سنا نا کہ پتھر کو اٹھایا تو سارے دانت اپنے توڑ لیے تھے کہ نہ جانے کون سا دانت شہید ہوا ہے میرے رسول کا. یہ اویس کی محبت تھی رسول سے. لیکن کربلا کے میدان میں ہم نے ایک ایسے غلام جو بلیک چم ہے، حبشی ہے، سیاہ فام ہے، جناب ابوذر کا غلام ہے، جان نام ہے اس کا. جنگ میں آپ نے دیکھا اور سنا ہوگا، اور بہت سارے سیریلز جو اسلامک کنٹریز میں بن رہے ہیں آپ دیکھیے، بڑے سے بڑا بہادر بھی جاتا ہے تو زرہ و بختر پہن کر کے جاتا ہے. یہاں اس کے کچھ بندہ ہوگا، یہاں کچھ بندہ ہوگا، زرہ پہنے ہوگا، خود پہنے ہوگا، سارا وہ لیس ہوتا اسلحوں سے کہ دشمن کا کوئی وار ہم پر کارگر نہ ہو. لیکن کربلا میں ایک ایسا بھی بہادر ہے جو سیاہ فام ہے، غلام ہے، لیکن جب میدان میں گیا ہے نہ سر پر خود ہے، نہ جسم پر زرہ ہے، نہ کسی طرح کے کوئی لوہے کی کوئی چیز رکھ رکھی. تاریخ نے لکھا ہے کہ جیسے ہی میدان میں آگے بڑھا ہے تو جسم سے کرتے کو بھی نوش کے پھینک دیا ہے. جب دشمنوں نے کہا کہ ماذا سارا بک جان، تجھے کیا ہو گیا، کیا کر رہا ہے تو کہا ان حب الحسین لقد اجننی، محبت حسین نے ہمیں دیوانہ بنا دیا ہے. بڑے بڑے شرما اور بہادروں کو موت سے بھاگتے دیکھا ہے، لیکن وارث کربلا تو نے اپنی گود میں ایسے جیانوں کو پالا ہے کہ موت جس سے بھاگ رہی ہے. اور یہ حوصلہ کس نے دیا ہے؟ آپ یہاں دیکھتے ہیں بار بار یہ 2 بچے 3 بچے یہاں بیٹھے ہیں، بار بار بچوں کا اگر بس چلے ہم اور آپ منع نہ کریں تو آگے آپ کو بیٹھنے نہ دیں. سارے بچے آ کر کے آگے بچپن کا تقاضا ہے، ظاہر بات کچھ ایسی ہو سکتا ہے شرارت کر جائیں، ایسی حرکتیں کریں. ہم لوگ بھی جب یہی تھے تو ایسے ہی تھے. آج بہت بڑے فلسفی اور بہت بڑے مفکر ہونے کی بات کرتے ہیں، لیکن آپ دیکھیں انہی کو کہیں اور لے جائیے کہ کسی اور قوم کے بچوں کو لا کے بیٹھا دیجئے، مجمع دیکھ کے اندر آئے گا نہیں. وہ جو میلے میں گھومتے ہیں وہ مجلس میں نہیں بیٹھ پاتے ہیں. جو میلے اور مال میں گھومنے والے ہیں وہ مجلس کی ایسی ہیبت ہے وہ بیٹھ نہیں سکتے ہیں. یہ کرم ہے اس حسین کربلا کے ننھے کا اور ششماہے کا جس نے بچوں میں یہ حوصلہ دیا ہے. اور یہ فرش عزا پہ بیٹھنا اس بات کی دلیل ہے. آج فرش عزا ہے تو ہم آگے بیٹھتے ہیں، کل میدان آئے گا تو ہم آگے آگے کھڑے ہوں گے. آگے رہنے کا حوصلہ ہمیں پایا جاتا ہے. مجھے نہیں معلوم کتنے لوگوں نے اس پک یا اس ویڈیو کو دیکھا ہے جو میرے خیال سے کربلا سے باہر کا کہیں کا شہر میں نہیں اس میں لکھا ہوا ہے. ایک ویڈیو اور پک بہت وائرل ہوئی ہے کل سے، عراق کی ہے. وہ یہ ہے کہ ایک بچہ ہے، اس نے اپنی ماں سے کہا کہ آپ ہمیں پانی شکر شربت کو دے دیے، میں شربت پلاؤں گا اور اپنے گھر کے باہر لے کر کے کھڑا ہوں گا. ماں نے کہا بیٹا یہاں سے ضائع کا راستہ ہی نہیں ہے، یہاں سے کوئی ظاہر جو نجف کربلا یہاں نجف سے اور بصرے سے یہاں وہاں سے آتے ہیں ایک روٹ ہے. انشاءاللہ اگر آپ اربعین میں جائیں، اسی سال اربعین میں آپ کربلا جائیں. تو ماں نے کہا کہ بیٹا یہ زائرین کے جانے کا راستہ نہیں ہے، آپ وہاں کس کو پانی پلائیے گا. بچے نے بہت اصرار کیا. ماں نے، اگر آپ نے پک دیکھی ہو، اگر ویڈیو دیکھی ہو، تو ایک جگ اور چند گلاس لے کے اسٹول پر ایک چھوٹی سی میز پہ لے کر کے وہ بچہ پوری رات کھڑا رہا. اس انتظار میں کہ شاید کوئی حسین کے ظاہر ادھر سے گزر جائے. اور یہ تصویر نہ جانے کیسے اور کیا ہوا، یہ وائرل ویڈیو وائرل ہوئی. مجلس میں آنے سے پہلے ہم نے اس کی سیکرٹ ویڈیو جو آج کی دیکھی ہے اور کل رات کی، وہ یہ ہے کہ یہ جیسے ہی ویڈیو وائرل ہوئی، وہ جو سینکڑوں ہزاروں کا قافلہ جو کربلا مین راستے سے جاتا تھا وہ سب نے راستے کو موڑا اور اس بستی سے گزرے. اور جتنے زائر پہنچتے ہیں، کوئی بوسہ لیتا ہے، کوئی ہاتھ چھوپتا ہے، اتنے اس کے میز پہ گفٹ رکھ دیے کہ رکھنے کی جگہ نہیں ہے. اسے دعا کرا رہے، اس کے ہاتھ کے بوسے لیتے، اے میرے دوستو، اے میرے عزادارو، حسین کے غمخوارو. تم کیا سوچتے ہو کہ ہم تنہا ہیں، کوئی ہمارا پوچھنے والا نہیں ہے؟
چند برس کا بچہ اگر حسین کے عزادار کے لیے کھڑا ہو جائے تو حسین ہزاروں کے اس دستے اور انجمن کو اس راہ پر موڑ دیتا ہے. اے ششمہ ہے تیرا کروڑوں سلام ہو تیری ذات پر. تو نے بچوں میں جینے کا حوصلہ پیدا کر دیا ہے. اے میری ماں بہنوں تمہاری گودیوں میں بچے ہوں گے, کتنا سوال کے رکھتی ہو, مجلس میں بیٹھنے لگتے ہو کسی کا ہاتھ نہ لگ جائے, گود میں ماں سنبھالے رہتی ہے, بار بار اسے دیکھتی ہے کہیں سو تو نہیں گیا ہے, کہیں گود سے الجھ تو نہیں گیا ہے. اے ماں, گود کا تقاضا یہ ہے کہ بار بار گود کو ماں دیکھتی رہتی ہے. ماں اگر گود سے بچے کو دور کر دیتی ہے پھر بھی اسے لگتا ہے کہ ابھی بچہ میری گود میں ہے. یہ میری ماں بہنوں فطرت یہی ہے نا کہ جس کنارے بچہ لیٹا ہوتا ماں کروٹ نہیں لیتی ہے. زندہ میں رباب اب بھی بدلتی نہیں کروٹ, وہ اب بھی سمجھتی ہے میرے پاس ہے سر. آج کی یہ آخری رات ہے. اے رات نہ ڈھلنا کہ اجڑ جائے گی شب عاشور ہے آج. میں کچھ نہ پڑھوں سے اتنا سوچئے کہ شب عاشور ہے, رو کے مر جائیے. واقعہ اور آج کی روایت نقل کروں. آج کی رات, آج شب عاشور, آج کی رات جناب زینب کبریٰ نے امام حسین السلام کو بلایا. میرے ماں جائے تشریف رکھیے. جب یقینی ہے ہاں میری ماں جائے, وہ یہ کام نہیں جب کے ٹلنے کے, نہیں میری ماں جائے. اب ایک جملہ حل استعملتا بے اصحابکا من نیاتہم. اے بھئیہ کل اگر جنگ ٹھہری ہی ہے تو کیا آپ نے ساتھیوں کو آزما لیا ہے کہیں آپ کو چھوڑ کے چلے نہ جائیں. یہ جملہ حبیب ابن مظاہر نے خیمے کے باہر سن لیا, دوڑے ہوئے آئے, خیموں کے پیچھے ایک بار نعرے تکبیر بلند کی, سارے بنی ہاشم سارے اصحاب نکل کے آگئے, بنی ہاشم کے سامنے ہاتھوں کو جوڑ لیا, آپ خیمے میں چلے جائیے. ایک بار اصحاب کو مخاطب ہو کے گئے, میرے دوستو علی کی بیٹی کو ہماری وفا پر یقین نہیں ہے. سب نے اپنی تلواروں کو نکالا, اپنی گردنوں پہ رکھا, آئے خیمے زینب کبریٰ کے باہر, اے علی کی بیٹی اگر آپ کو ہماری بہادری و شجاعت اور وفا پر یقین نہیں, آپ حکم فرمائیے کہ ہماری تلواریں ہمارے سینوں میں اتر جائیں گی. ایک بار زینب کبریٰ کے ہچکیوں کی آواز آئی, اے حبیب تم پر سلام, تمہارے ساتھیوں پہ سلام, علی کی بیٹی تمہارا شکریہ ادا کرتی ہے, لیکن حبیب جب تک زندہ رہنا اہل بیت حرم کی حفاظت کرنا. آج کی رات اور آئیے آپ کے ذہن کو قریب پر میں مسائل میں کمی نہیں کروں گا, جی بھر کے گریا کریے اگلے برس تک تاکہ رباب کے زخم بھر جائے. اے میری ماں بہنوں, 5 سال 4 سال کی بیٹیاں آپ کے ہیں, ان کے کانوں میں پھندے اور بالیاں تو نہیں ہے نا اس وقت, اس لیے کہ چاندرات دیکھتے آپ نے اتار دیے تھے. میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں, جو اپنی چھوٹی سی بیٹی کے بعد پھندے اتار رہی تھی تو کتنی احتیاط کے ساتھ بچی کہتی تھی مما ذرا آہستہ سے, اما ذرا سنبھال کے اتاری. کہاں بیٹا ہمیں خیال ہے رات تمہیں کوئی نہیں کر لو. کہتی ہے کہ مجھے پیاس کی شدت محسوس ہوئی. میں نے تلاشا تو کسی خیمے میں پانی نہیں تھا. شب عاشور کہاں پانی کا امکان, کہاں میں نے دل میں سوچا ہو نا بوبی اماں نے تھوڑا سا پانی کہیں سنبھال کے رکھا. جناب سکینہ کہتی ہے کہ میں گئی, بوبی اماں کے خیمے کے جیسے پردہ ہٹایا
देखा कि मेरी बूबी अम्मा की गोद में असगर है। शब आशूरा का बूबी अम्मा की गोद में असगर है और असगर की पेशाब असगर की प्यास का यह आलम है कि बूबी अम्मा कभी बच्चे को लेके खड़ी हो जाती है, कभी बैठ जाती है। कहना चाहती थी लेकिन वही इंसान की तो खामोश रही। एक बार बूबी अम्मा ने निकाह उठाया, मुझ पर नजर पड़ी, सकीना आओ मेरे लाल आओ, कुछ कहना चाहती। नहीं बूबी अम्मा, नहीं बूबी अम्मा, मुझे कुछ नहीं कहना है। भैया का हाथ देखा नहीं जा रहा। नहीं मेरे लाल, तो कुछ पानी तलब करने के लिए आई थी। तारीख में लिखा है कि एक बार सकीना के हाथ को पकड़ के दूसरे खैमे में गई जहाँ सारे बच्चे जमा थे। एक मश्क पे मुंह रख करके यही कहते, हाय प्यास, अल-आतश, अल-आतश, अल-आतश। जनाब सकीना कहती कि असगर के प्यास का यह आलम था कि सूखी ज़बान अपने सूखे होठों में भिड़ा रहे थे। आप बताइए, रात है ना, शब आशूर है, अब कल का सूरज निकलेगा, तमाशा तो गर्मी बढ़ेगी तो असगर के प्यास में कितना इजाफा हो जाएगा। मैं तमाम वक्त से गुजरता हुआ से इतनी बात आपके आखिरी रवायत नकल करूं कि एक बार इमाम ने आगे कहा, हल मिन नासिर यंसुरना, है कोई जो मेरी मदद करे। ज़मीन और आसमान ने गिरिया किया, मलाइकाए अर्श ने गिरिया किया। इजाजत चाहिए मेरे अल्लाह, अब हुसैन की मजलूमियत देखी नहीं जाती। आवाज आई, मेरे फरिश्तों, तुम्हारी इस ख्वाहिश और इबादत को कबूल किया मगर हुसैन वक्त इम्तिहान है। ये सुनते ही हसन ने अपने आप को झूले से गिरा दिया। खेमे की जानिब आए, मेरी बहन का कोई बच्चा प्यास की शिद्दत से शहीद हो गया। नहीं भैया, आपकी आवाज़ इस तकाज़ा से हसन ने अपने आप को झूले से गिरा दिया है। लाओ हुज्जत खुदा के आखिरी तस्वीर को पेश करो। तारीख में लिखा है कि जैसे ही बच्चों को लिए सकीना दौड़ी हुई आई। अच्छा बाबा, असगर को हमसे ज्यादा चाहते हैं, आप असगर को पानी पिलाने ले जा रहे हो, आपका बेटा है ना। गोद में दिया तो 3 जुमले आप मुझे इजाजत दे दें। गोद में दिया और आपने हुसैन के अभी 2 कदम आगे बढ़े थे। एक बार जनाब रुबाब ने कहा कि ए मेरे वाली वारिस, जरा बच्चे को थोड़ी देर के लिए मुझे वापस कर दीजिए। इमाम ने सोचा माँ है, हो सकता है ममता तड़प गई है, बच्चे को दिया। अच्छा दफे के बाद आप जब वापस किया तो तारीख ने लिखा है कि बालों में कंगे हैं, गिरेबान चाक है, आस्तीन पलटी हुई है। गोद में देते हुए कान में कहा, असगर जब तक जिंदा हो ज़हरा के लाल पे आँच ना आए। ये मेरे लाल, में इस खानदान की बहू हूँ, मेरा ताल्लुक बनी हाशिम से नहीं है। शहजादी के सामने हमें शर्मिंदा ना होना देना मेरे लाल। मैदान कारज़ार में आए, इस जालिम हो, अगर मैं खतरनाक हूँ तो बच्चा तो गुनहगार नहीं है ना। और एक जुमला, हाय मैं मर जाता है, जुमला कैसे मैं दोहराऊं। मेरे गैरदार आका ने जुमला कहा है, जालिमो, इस बच्चे के माँ का दूध खुश हो। जमीन पे लिटा दिया और अपने हाथ से पानी पिला। तारीख ने लिखा है कि जमीन इतनी गर्म थी कि असगर ने करवट इमाम ने जल्दी से उठा लिया। मेरे लाल, हुज्जत खुदा के फर्जंद तो अपनी हुज्जत तमाम करो। जबान फेरी, लश्कर आदा ने मुंह मोड़ कर रोना शुरू किया। हुरमुरा की आवाज, हमारे साथ ने हुरमुरा को आवाज ही कहा है, तीर फल का तीर। ये आप सबने सुना ना, मैं इसकी तफसील बताऊं। एक तीर लोहे की एक चादर को छीन सकती है। अगर 2 फल हो तो लगातार 2 अगर चादरें लोहे की रखी जाए तो वो चीर देगा।